اس پر عمل کر لے تو وہ اصول حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر انسان بیمار ہی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بیمار ہو بھی جائے تو اس کا علاج بہت ہی آسان اور احسن طریقے سے گھر میں رکھی ہوئی ان چھوٹی چھوٹی مسالہ جات میں استعمال ہونے والی دواؤں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پروگرام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ تحریک اہل حکمت یہی درد لے کر کے اور اسی پیغام کو لے کر کے پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور لوگ الحمدللہ و بحمدہ ہمارے اس کام کو، ہماری اس کوشش کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک الحمدللہ و بحمدہ تحریک اہل حکمت پر کہیں سے کوئی انگشت نمائی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم بلا تفریق مذہب و ملت صرف صحت کی بات کرنا چاہتے ہیں اور صحت پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ صحت باقی رکھنے کے لیے آپ کو فطرت پر عمل کرنا پڑے گا، اور فطرت پر جب آپ عمل کریں گے تو فطرت ہی مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام پر اپنے آپ سے ہی آٹومیٹک، بھائی اللہ نے جو ہمیں قانون دیا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں قانون دیا، وہ قانون عین فطرت کے مطابق ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صحت کی آرزو رکھتا ہو اور اس قانون کے خلاف بھی کام کرتا ہو اور اس کی صحت باقی رہے، جس کا نمونہ آج ہمارے سامنے ہے کہ صرف فقط مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی ریلیجنس کے لوگ ہیں، پوری دنیا میں جب وہ صحت مند رہنے کے لیے کوئی اسٹڈی کریں گے، کوئی ریسرچ کریں گے، تو انہیں در مصطفیٰ پر جانا پڑے گا، اور جاتے ہیں۔ پہلے جو کی افادیت بتانے والا کوئی نہیں تھا، سرکے کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، شہد کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، انجیر کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، زیتون پر کام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھ لیں تو گورے ہم سے زیادہ، یہود و نصارہ ہم سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ریسرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ صحت کے لیے فطرت کے ساتھ چلنا ہوگا، اور فطرت پر چلنے کے لیے مذہب اسلام نے جو اصول و ضوابط دیے ہیں اس سے بہتر کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ ایک ہی بات میں دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا کھانے کا طریقہ دیا ہے کہ بھوک کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، اگر اسی اصول کو پوری دنیا تسلیم کر لے اور پوری دنیا اس پر عمل کر لے تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر ہاسپٹلز میں جو 100% بھیڑ ہے وہ صرف 10% رہ جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ دوا کھانے کو علاج سمجھ رہے ہیں، پرہیز کو علاج نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پرہیز دوا سے بھی اعلیٰ تدبیر ہے علاج کرنے کی۔ تو اس کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں تک اس کا پرچار پرسار، اس کی اشاعت کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی تکلیف دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کی پریشانیاں دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ بہت زیادہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ سب اہل علم ہیں، سب جانتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم اور محشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے اور میں ان لوگوں کی تلاش میں رہوں گا، یا میں ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں گا جو دنیا میں کسی کے کام آئے۔
تو ہم تحریک اہل حکمت والے طب نبوی کے ذریعے اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام عام لے کر کے بلا تفریق مذہب و ملت در در گھر گھر جائیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو صحت مند رہنے کے لیے ان کی صحت کی بقا کے لیے کام کریں گے۔ آپ حضرات دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اس تحریک پر مہربان ہے۔ سب سے بڑی مہربانی تو یہی ہے کہ یہاں پر آنے والا چھوٹا بڑا، گورا کالا، موٹا دبلا، جس طرح بھی تفریق ہو سکتی ہے، یا کسی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد پر تفریق ہو کہ کون آدمی کس ادارے سے پڑھا ہوا ہے، یا وہ تفریق خانقاہی اعتبار سے ہو، لیکن الحمدللہ و بحمدہ تحریک اہل حکمت کے آنے کے بعد یہ ساری تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ہر شخص اپنے آپ کو خادم طب نبوی کہتا ہوا نظر آتا ہے، خادم تحریک کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی نظریے پر کام کریں گے، لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں گے، توڑنے کا کام نہیں کریں گے، اور اسی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم جوڑیں گے۔ اور تحریک اہل حکمت کو یہ اعزاز حاصل ہے پوری دنیا میں کہ اگر طب نبوی پر تحریک کی شکل میں کسی نے کام کیا ہے تو وہ تحریک اہل حکمت نے کیا ہے۔ یہ تاریخ لکھی جائے گی اور صبح قیامت تک یہ فیضان جاری و ساری رہے گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اصول و ضوابط دیے ہیں، جن پر بہت سارے علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنا کر کے کام ہو سکتا ہے، شعبہ جات بنا کر کے کام ہو سکتا ہے، وہیں طب نبوی نہ جانے کیوں لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہی ہے، نہ جانے اس پر کیوں کام نہیں ہو سکا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتا ہے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے صحت کے لیے، اور ایسے صحت جہاں صحت ایک چیلنج بن گئی ہے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ توفیق دے رہا ہے، یہ اسی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم لوگ طب نبوی پر کام کر کے اس کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس نظریے پر کام کرنا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جب آپ طب نبوی کی کسی کے سامنے بات کریں گے تو وہ آپ سے اختلاف کرے گا۔ مجھے نہیں لگتا آپ ابھی کوئی بھی بات کریں تو ایک آدمی سننے والا اور ایک آدمی کہنے والا، ہو سکتا ہے سننے اور کہنے والے میں اختلاف ہو جائے، لیکن صحت کی بنیاد پر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ انسانی ضرورت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، کرفیو لگ جاتا ہے۔ ابھی کورونا آیا تھا تو سب کچھ بند ہو گیا تھا، لیکن میڈیکل لائن کبھی بند نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، میڈیکل لائن کبھی بند نہیں ہوتی، کیونکہ میڈیکل لائن لائف لائن ہے۔ اگر یہ بند کر دی جائے گی تو لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا، جینا دشوار ہو جائے گا۔ تو ایسے میں طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اشاعت اور اس پر جو کام کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جو ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، اس پلیٹ فارم پر جم کر کے انشاءاللہ ہمیں کام کرنا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کو انجام دینا ہے۔ اس پر میں عالی جناب مولانا سبحانی صاحب سے گزارش کروں گا، جو جامع اشرف کچوٹا شریف سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے نظام تعلیم ڈپارٹ کو آپ دیکھتے ہیں، اور بہت میں نے دیکھا ہے یہاں حضرت کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، بڑی سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ کبھی یہ نہیں دکھایا کہ میں کس پوسٹ پر ہوں۔ الحمدللہ و بحمدہ یہاں جو بھی آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ممتاز نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مخدوم نہیں سمجھتا، بلکہ تحریک کا خادم سمجھتا ہے، اور انشاءاللہ یہی نظریہ رہے گا تو یہ تحریک کامیاب ہوتی رہے گی۔ آج جو لڑائیاں ہیں وہ عہدوں کی لڑائیاں ہیں، آج جو لڑائیاں ہیں وہ معیار کی لڑائیاں ہیں۔ انشاءاللہ تحریک میں کسی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ میں جس نے اس تحریک کو بنایا ہے علماء اکرام کی جوتیوں کو اٹھانے کو بھی اپنی میراث سمجھتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میرے ہاتھ چومیں یا میں آپ کے چوموں، الحمدللہ و بحمدہ میرے اندر
یہ بالکل کبھی سے نہیں آیا کہ کوئی شخص اگر ہاتھ چومتا ہے تو میرا زیادہ قریبی ہے، یا کوئی شخص ہاتھ نہیں چومتا ہے تو مجھے ناپسند ہو، بلکہ جس دن اگر میرے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ ہاتھ نہ چومنے والے میں نے تفریق کر دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میری ساری محنت، میرا سارا خلوص بیکار ہے، بلکہ توجہ اس پر زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے جو اگر آپ کو کہیں پر ادب نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے عالم میں ہو، لیکن آج کا جو کریز ہے، آج کل کا جو دور ہے، وہ صرف نعروں کا ہے اور انہی ساری چیزوں کا ہے۔ ہم تحریک اہل حکمت میں انشاءاللہ العزیز نیا نظریہ لے کر کے آئیں گے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ علماء ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے ہوں۔ کیا خیال ہے اس پر؟ بھائی ہم دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، تو ہم ان کے کیوں نہیں چومتے؟ آج اس جشن دستار حکمت کے دن پر پہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے جو میرے ہاتھ چومے گا میں اس کے ہاتھ چوموں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار حکمت، ڈاکٹر ناصر رضا خان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، اور رسالت۔ تحریک کے علماء سے گزارش کروں گا کہ فقط مصافحہ نہ کیا کریں، ایک دوسرے کے ہاتھ چوم لیا کریں، ایک دوسرے کے ہاتھ چوم لیا کریں، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے، عوام کی یہ شکایتیں بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ علماء جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اس قدر خندہ پیشانی سے نہیں ملتے، اخلاص سے نہیں ملتے، یا علماء جب گزر جائیں بازار سے تو لوگ انہی کو سلام کریں، علماء سلام نہیں کرتے، ایسا بھی دیکھا گیا۔ یا صرف فقط جب ایک عالم دوسرے عالم کے پاس، میں اللہ ماشاءاللہ لگا کر کہہ رہا ہوں، کوئی یہ کلی طور پر میری بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ عالم صاحب ہمارے دروازے پر جب ہی آتے ہیں جب انہیں چندہ چاہیے ہوتا ہو، مولانا صاحب، امام صاحب ہمارے یہاں تبھی آتے ہیں جب ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ تحریک اہل حکمت والے ہیں، ہمیں حکمت سے لوگوں کو بلانا ہے، ہمیں صرف چندے کے لیے ان کے گھروں پر نہیں جانا ہے، بلکہ کبھی ایک دن ایسا بھی مقرر کر لیں کہ پورے محلے میں گلی گلی لوگوں سے حال پوچھتے ہوئے نکل جائیں۔ کیا چلا جائے گا اس میں؟ کیا بگڑ جائے گا؟ بادشاہ وقت خلیفہ اول سے لے کر کے خلیفہ چہارم تک کیا یہ سنت نہیں رہی؟ اور جو علماء ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اگر اس کو زندہ کر دیا جائے تو لوگوں کے اندر محبتیں بڑھیں گی۔ صرف اپنے مطلب کی بات کرنا، اپنے مفاد کی بات کرنا، بھلے ہی اس میں آپ کا اپنا مفاد نہ ہو، دین کا مفاد ہو، دین کا فائدہ ہو، لیکن لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ صرف چندہ لینے آتے ہیں۔ تو ہم تحریک اہل حکمت کے علماء سے یہ بھی اپیل کریں گے، اور آج اس اینول ڈے میں جشن دستار حکمت کے موقع پر گزارش کریں گے کہ ایک یہ بھی عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم پبلک کمیونیکیشن جو ہے اس کو بڑھائیں گے، صرف ضرورت پر نہیں جائیں گے، ہم کبھی یوں ہی بھی کسی کے گھر چلے جایا کریں گے، اس کے دروازے پر چلے جایا کریں گے، ضروری نہیں گھر ہی میں جانا، دروازے پر کھڑے ہو کر کے اس کا حال پوچھ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی، اور علماء اکرام کا جو اصل حق ہے اسی بقار پر انشاءاللہ وہ فائز ہوں گے۔ آئیے سبحانی صاحب کے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الطہارۃ نصف الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک کے جاری نشاور کریں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا آج بڑے خوش نصیب ہیں اور یہ بیان کرنے پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان بانی تحریک اہل حکمت
عزت مآب جناب ڈاکٹر ناظم رضا صاحب قبلہ موجود ہیں. ہم لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن مدتوں سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باب ہے اس باب کی جانب ہماری توجہ کبھی نہیں گئی. کتنا امپورٹنٹ ہے وہ باب، کتنی اہمیت کا حامل ہے. ہر انسان بیمار ہوتا ہے، اسے صحت کے لیے دواؤں کی، تدبیر کی، حکمت عملی کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے گھروں میں اکثر چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پر کھانوں میں جو ہم مسالے استعمال کرتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں یا گھروں کے ارد گرد پائے جانے والے جسے ہم جنگلات کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. الحمدللہ ایک مدت کے بعد، مدت مدیدہ کے بعد آج یہ امید بہت بند آئی کہ دیر سہی